سمجھتے ہیں, حرام کی تانگ نہیں رکھتے, مگر کیا ہے کہ وہ محنت بھی نہیں کرتے. حضرت شفیق بلخی ایک صوفی بزرگ تھے, تو اپنی اوائل عمری میں, نوجوانی میں دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی محنت کرنی چاہیے اور کمانے کے لیے نکلنا چاہیے. وہ کسی دوسرے شہر میں گئے محنت کے لیے, تو جہاں کوئی کام کر رہے تھے تو ایک دن دیکھا تو ایک معذور چڑیا ہے, صحت مند چڑیا دانے لا کر اس کے منہ میں ڈال رہی ہے. انہوں نے یہ عمل دیکھا, صبح بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, دوپہر کو بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, شام کو بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو چونکہ صوفی ٹائپ آدمی تھے, متوکل اللہ بھی تھے, اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے, ذکر و فکر والے بندے تھے, تو دل میں خیال آیا کہ اے شفیق بلخی, تو اپنا وطن چھوڑ چھاڑ کر اتنی دور آ گیا ہے اور محنت کر رہا ہے, تو تجھ سے یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ چڑیا معذور ہے, تو اللہ اسے بھی تو رزق دے رہا ہے نا, تو چل اپنے وطن آرام سے بیٹھ, تمہیں نہیں دے گا اللہ. واپس آ گیا. اس دور میں بہت بڑے اللہ کے ولی صوفی جو کہ پہلے بادشاہ بھی تھے, حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملاقات ہوئی. کہا سنا تھا تم تو دوسرے شہر میں کمائی کے لیے گئے ہو اور تم آ بھی گئے چند دنوں میں, تو اتنی جلدی تم نے اتنا مال کما لیا؟ کہا نہیں, میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تو میں نے چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں, جاب چھوڑی, نوکری چھوڑی, یا میں نے, مجھے کیا پڑی ہوئی ہے. تو وہ پورا واقعہ سنایا کہ صحت مند چڑیا معذور کو کھلا رہی, تو جب معذور چڑیا کو رزق مل سکتا ہے تو میں اگر اللہ پہ بیٹھ جاؤں تو مجھے نہیں اللہ تعالیٰ دے گا؟ آپ نے فرمایا دے گا, چڑیا کو دے سکتا ہے, تمہیں بھی دے گا. مگر کہا بھائی شفیق بلخی, تیرے سامنے دو کریکٹر تھے, دو کردار تھے, ایک معذور چڑیا کا اور ایک صحت مند چڑیا کا. صحت مند چڑیا جو ہے وہ نکلی, اپنے گھونسلے سے محنت کی, ادھر ادھر گئی, اپنا بھی پیٹ بھرا اور دوسرے کا بھی اس نے پیٹ بھرا, جو اٹھ نہیں سکتی تھی, جو چل نہیں سکتی تھی, جو پرواز نہیں کر سکتی تھی. بیمار کا بھی اس نے خیال کیا, معذور کا خیال کیا. کہا تیرے سامنے دو کردار تھے, ایک معذور کا, ایک کمانے والے کا, لانے والے کا, محنت کرنے, تو تو نے وہ معذور کا کیوں کردار اپنایا؟ تو اس کا کردار اپناتا نا کہ جو کما کے لا رہی ہے, محنت کر کے لا رہی ہے اور دوسروں کا بھی سہارا بن رہی ہے. اسی طرح کا واقعہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بھی نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک آدمی چلا گیا اور جا کے اس نے کہیں سفر کر رہا تھا, تو دیکھا کہ وہاں پر ایک معذور سی لومڑی ہے جس سے چلا نہیں جاتا, اپاہج ہے ٹانگوں سے. تو دیکھا کہ وہ مختلف جو جانور ہیں وہ لا کے اس کے پاس گوشت وغیرہ پھینک دیتے ہیں, شیر یا وہ کھا لیتی ہے. تو اس نے کہا اچھا واہ مالک, لو آج کے بعد اپنے ہاتھ کھڑے ہیں بھائی, ایسی دن رات بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے, محنت کر رہے ہیں. اے اللہ, جنگل میں پڑی ہوئی اس معذور لومڑی کو تو رزق دے سکتا ہے, تو مجھے نہیں دے سکتا؟ میں بھی بیٹھا ہوں. ایک دن بھوکا مرا, دوسرے دن بھوکا مرا, تین دن کہنے لگا, حیران ہو گیا, اشرف المخلوقات میں ہوں, انسان میں ہوں, تو بھوکا میں مر رہا ہوں, لومڑی کو مل رہا ہے. عاطف غیبی سے آواز آئی, بندہ خدا تیرے تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے, عقل دی, صحت دی ہے, اور تیرے سامنے دو کردار تھے, ایک مردار کھانے والی لومڑی کا اور ایک لا کے کھلانے والے شیر کا. تو شیر نہیں بڑا, لومڑی بن گیا. اٹھ شیر بن. ہماری, میں نے عرض کیا کہ قوم کا بھی یہ مسئلہ ہے. بہت سارے ہمارے اس رویے, اس سائیکی, اس نفسیات کی وجہ سے حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ محنت کا جذبہ نہیں. اگر وہ محنت کریں, یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ محنت سے بھی پہلے غور و فکر, غور و فکر, غور و فکر اور محنت, منصوبہ بندی, پلاننگ, یہ کر لے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق نہ دے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ وافر نہ ملے, مگر اس کی ضروریات کی گاڑی اللہ نہیں رکنے دیتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى,
انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ محنت کوشش کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا لا نضیع اجر المحسنین، ہم احسان کرنے والے، عمل کرنے والے، محنت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے.